حضرات، آج ربیع الثانی کی 17 تاریخ ہے 1433 اور مارچ کی 10 تاریخ ہے 2012، اور آج ہم سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 22 اور 23 کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے، 22 and 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا۔ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ صدق الله العلي العظيم۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرنا جن سے تمہارے باپ دادا نکاح کر چکے ہوں، علاوہ اس کے جو اب تک ہو چکا ہے۔ در حقیقت یہ بے حیائی کا عمل غضب الہی کا سبب اور بہت برا طریقہ ہے۔ تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، تمہاری دودھ شریک یعنی رضائی بہنیں، تمہاری بیویوں کی مائیں، اور جن عورتوں سے تم صحبت کر چکے ہو ان کی وہ لڑکیاں جو تمہاری آغوش میں ہیں۔ ہاں، اگر تم نے ان عورتوں سے صحبت نہیں کی ہے تو کوئی حرج نہیں، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری صلب سے ہیں، اور یہ کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھو، علاوہ اس کے جو اب تک ہو چکا ہے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آج کی گفتگو محرم عورتوں پر ہو رہی ہے۔ وہ کون عورتیں ہیں جو نامحرم ہیں، اور وہ کون ہیں جو محرم ہیں۔ اوریجنلی اگر محرم معلوم ہو جائیں کون ہیں تو پتہ چل جائے گا کہ ان کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں وہ نامحرم ہیں۔ محرم کسے کہتے ہیں؟ محرم وہ عورتیں ہیں جن سے نکاح حرام ہے، اور اس آیت میں
ان کا ذکر کیا گیا ہے اور کچھ اصول بیان کیے گئے ہیں جن کی بنیاد پر باقی جو عورتیں ہیں جن کا ذکر اس آیت میں نہیں ہے وہ خود بخود اس آیت سے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو چونکہ زمانے جاہلیت میں یہ دستور تھا، اس سے پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے اور اس سے پہلے بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے کہ وہ اپنی سوتیلی ماؤں سے نکاح کر لیا کرتے تھے، اور یہ انتہائی شرمناک عمل تھا، لیکن اس دور میں چونکہ رائج تھا تو ان کے لیے شرمناک نہیں تھا، وہ لوگ ایسا کرتے تھے۔ تو اس آیت کریمہ کے یہ جو پہلی آیت ہے، آیت نمبر 22، اس کے شان نزول کے تعلق سے متعدد روایات بیان کی گئی ہیں، متعدد شان نزول بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ ایک صحابی تھے جن کا نام ابو قیس تھا۔ جب ان کا انتقال ہوا، وہ انصار میں سے تھے اور اچھے انسان تھے، نیکوکار معروف تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے وہ اپنی سوتیلی ماں کے پاس آئے، یعنی اپنے باپ کی بیوی کے پاس، اور آ کر ان کو عقد کا، نکاح کا پیغام دیا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے جواب دیا کہ دیکھو میں تم کو اپنا بیٹا سمجھتی ہوں اور تمہارا شمار بھی قوم کے اچھے لوگوں میں ہوتا ہے، نیکوکار افراد میں ہوتا ہے، لیکن تم نے پیغام دیا ہے، عام طور پہ چونکہ اس زمانے میں رائج تھا، چلو میں جا کر پیغمبر اسلام سے پوچھتی ہوں، دیکھوں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ جو پیغمبر اسلام کے پاس آئی تو آپ نے فرمایا کہ تم واپس گھر میں جاؤ۔ اس کو گھر بھیجا اور یہ آیت نازل ہوئی کہ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، ہرگز ان عورتوں سے شادی نہ کرنا جن سے تمہارے باپ شادی کر چکے ہیں، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، علاوہ ان حالات کے کہ جو گزر چکے ہیں۔ یہ بھی رحمت پروردگار ہے کہ جب ایک چیز کو حرام قرار دیا تو اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا ہے اس کے لیے مغفرت اور رحمت کا اعلان کیا کہ کوئی بات نہیں، ہم اس کو معاف کر دیں گے جو اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے شریعت نہیں تھی، اس سے پہلے حلال اور حرام نہیں تھا، اس سے پہلے کوئی نبی نہیں تھا جو تم کو آ کر بتائے، تو کوئی بات نہیں، جو ہو چکا اس کو چھوڑ دو۔ اور یہ اس لیے بھی تاکہ بعد میں لوگ ایک دوسرے کو تانے نہ دیں کہ اچھا تمہارے باپ دادا نے یہ کیا تھا، وہ کہ تمہارے باپ دادا نے یہ کیا تھا، کہ تمہاری ماں نے یہ کیا تھا، تمہاری دادی نے یہ کیا تھا، تو ایک دوسرے کو تانے نہ دیں اور یہ سلسلہ ایک دوسرے کی توہین کا شروع نہ ہو جائے، اس لیے یہ لفظ کہا گیا کہ الا ما قد سلف، جو کچھ ہو چکا ہے اس کو چھوڑ دو۔ انہ کان فاحشۃ، لیکن اس کو یاد رکھنا کہ اس کو چھوڑ دو، جو کچھ ہو چکا ہے وہ گزر چکا ہے، کوئی بات نہیں۔ دیکھیں یہ بلاغت قرآن کی، آپ دیکھیں کہ الفاظ کی سیٹنگ بھی کس انداز سے ہوتی ہے۔ پہلے کہا کہ لا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء، یہ بات کہنے کے بعد کہ جو کچھ جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں ان سے تم نکاح نہ کرنا، یہاں پر کہنا چاہیے تھا کہ یہ نکاح کرنا جو ہے بہت ہی برا ہے، انہ کان فاحشۃ ومقتا، یہاں کہنا چاہیے کہ یہ فاحشہ بہت ہی فحش بات ہے، یہ بے حیائی کی، بے شرمی کی بات ہے کہ ایسا کیا جائے، ایسا نہ کرو تم۔ ومقتا، مقت یعنی غضب پروردگار، کسی برائی پر اللہ غضبناک ہو اسے مقت کہتے ہیں، یہ غضب کا سبب ہے، اللہ اس سے غضبناک ہوتا ہے، اتنا برا کام ہے۔ پھر کہا جاتا الا ما قد سلف، ہاں چلو جو کچھ ہو چکا ہے اس کو چھوڑ دو، نہیں، پہلے کہا کہ نکاح نہ کرنا، لیکن جو ہو چکا ہے اس کا کوئی بات نہیں، مگر یاد رکھو کہ یہ انتہائی بے حیائی کا سبب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک ایکسیپشن دیا جا رہا ہے کہ کوئی بات نہیں، جو ہو چکا وہ ہو چکا، تو خیال یہ نہ آئے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہو چکا وہ بے حیائی کا کام نہیں تھا وہ بھی بے حیائی کا کام، اب ہم معاف کر رہے ہیں اس کو، تھا وہ بھی غلط ہی کام، اب ہم اس کو معاف کر رہے ہیں۔ استثناء اس کی خراب ہونے کا نہیں ہے، اس کے حرام ہونے کا ہے۔ ایکسیپشن جو ہے یہ ہے کہ چلو وہ حرام نہیں تھا، یعنی اب اس سے جو اولادیں ہوئی ہوں گی، تاکہ تم ان کی اولادوں کو ناجائز اولاد کہنا نہ شروع کر دو، ان کو تانے طنز دینا شروع کر دو، اس لیے یعنی ہم نے اس کو یہ کہا کہ کوئی بات نہیں، جو ہو چکا ہے
اس پر حرمت کا اطلاق نہیں ہوتا، لیکن تھا وہ برا کام. انہ کان فاحشۃ، وہ برا کام تھا. ومقتا، غضب کا کام تھا. وساء سبیلا، اور انتہائی برا طریقہ، بہت ہی برا چال چلن تھا وہ جو رائج تھا، اس کو چھوڑ دو، بالکل ختم کر دو. اس طرح کے الفاظ سخت 3 الفاظ استعمال کیے: فاحشہ، بدترین یعنی بدشرمی، بے حیائی کا کام، مقتا غضب الہی کا موجب، ساء سبیلا برا چلن. یہ اس لیے کیا تاکہ معاشرہ ہمیشہ کے لیے اس طرح کی برائی سے دور رہے. نہ صرف اس برائی سے دور رہے، بلکہ اس طرح کے افراد اگر خدا نہ خواستہ کبھی کسی معاشرے میں پائے جائیں تو معاشرے کے مؤمن افراد ان سے بھی دور رہیں. اس لیے کہ ساء سبیلا، برا چلن والے افراد کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے. ایک بات یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جو مربوط ہے بات کی آیت سے، اس کو ہم ابھی یہاں بیان کر دیتے ہیں اور بعد میں بھی شاید اس کا حوالہ ہم دیں گے. یہاں کہا کہ لا تنکحوا ما نکح آباکم، جن سے تمہارے باپ نکاح کر لیں، ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے. اس کے بعد ایک سلسلہ آتا ہے، ایک لسٹ بیان کی جا رہی ہے کہ کن سے تم نکاح نہیں کر سکتے. بعد کی آیت اس میں ماں کا ذکر آئے گا عمومی طور پر، اس میں پھر ساس کا ذکر آئے گا، اور اس میں اس ربیبہ کا ذکر آئے گا، ربائب کا، یعنی منہ بولی بیٹی. منہ بولی بیٹی بھی نہیں بلکہ بیوی کے پہلے شوہر کی بیٹی، تو وہ بھی حرام ہو جاتی ہے. اس میں ایک باریک فرق ہے، جب آپ وہ آیت آئے گی تو آپ کو اور واضح ہو جائے گی. اس وقت ہم صرف ذکر کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. وہ یہ ہے کہ یہاں کہا گیا کہ نکاح بھی کر لو گے، صرف نکاح، تو تمہارے باپ کی بیوی تم پہ حرام ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے. صرف اگر تمہارے باپ نے نکاح کر لیا ہے تو وہ اس کی بیوی تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی. لیکن اگر تم نکاح کرو کسی عورت سے، صرف نکاح کرو، تو اس وقت بھی یہ ہوگا کہ اس کی ماں یعنی ساس تمہاری ہمیشہ کے لیے تمہارے اوپر حرام ہو جائے گی. دیکھو، یعنی تمہاری اپنی ماں جو سوتیلی ماں تھی وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، تمہاری بیوی کی ماں ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی صرف نکاح ہوتے ہی، چاہے رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو. لیکن بیوی کچھ لڑکیاں لے کر آئی ہے اپنے پرانے شوہر سے، اب یہاں فرق ہو جاتا ہے کہ تم نے صرف نکاح کیا ہے یا نکاح اور رخصتی دونوں ہو گئی ہیں، یعنی اس کے ساتھ صحبت ہوئی ہے اور زن و شوہر کے جو تعلقات ہیں وہ قائم ہو گئے ہیں. ان دونوں میں فرق ہو جائے گا. اگر صرف نکاح ہے تو وہ بیٹیاں حرام نہیں ہوں گی، یعنی نکاح کیا اور طلاق ہو گئی، اب وہ بیٹیاں حرام نہیں. ایک صورت یہ ہے کہ نہیں، نکاح بھی ہوا اور پھر وہ تعلقات بھی قائم ہوئے، صحبت ہوئی، تو ایسی صورت میں وہ لڑکیاں ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائیں گی. کیوں ہے یہ فرق؟ یہاں معلوم ہوتا ہے کہ ماں کی کیا عظمت ہے اسلام میں، کہ اگر کسی کو ماں کہہ دیا گیا ہے، وہ ماں بن گئی کسی اعتبار سے، ایک لفظ سے، انکحتوں سے، تو بس اس کو ماں ہی ماننا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے حرام ہو جائے گی. اور شاید یہی فلسفہ ہے کہ جہاں پیغمبر اسلام کو ایک طرف قرآن نے یہ کہا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، پیغمبر اسلام تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، باپ ہونے کا انکار ہے. دوسری طرف کہا کہ ازواجہ امہاتہم، دوسری آیت میں کہا گیا کہ اس پیغمبر اسلام کی ازواج مؤمنین کی مائیں ہیں.
تو ان کو ماں بنانے کا مقصد کیا تھا؟ ماں جب تم نے کہہ دیا اب ان سے نکاح کبھی نہیں ہو سکتا، ہمیشہ کے لیے ختم۔ اب یہاں کوئی شرطیں ورتے نہیں ہیں۔ دوسری جگہ شرطیں ہیں کہ کب حرام ہوگا، کب حرام نہیں ہوگا، کب وہ محرم ہوگی، کب نہیں ہوگی۔ یہاں یہ ہے کہ جیسے تم نے اس کو ماں کہہ دیا، اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری ماں ہے، اب ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو اصل پرپز یہ تھا کہ پیغمبر اسلام کے مرنے کے بعد، ان کی وفات کے بعد کچھ لوگ یہ دھمکیاں دے رہے تھے کہ ان کی وفات کے بعد ہم ان کی بیویوں سے شادی کریں گے، توہین کر لیے، رسول اللہ کی توہین کرنے کے لیے کہ ہم ان کی بیویوں سے شادی کریں گے، تو اللہ نے اس کو حرام کیا ان کو ماں قرار دے کر۔ تو پتہ چلا کہ جیسے ہی ایک رشتے سے ماں کوئی بن جائے، چاہے وہ ساس ہی صحیح اپنی ماں یا بیوی کی ماں، ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اسی کا ذکر یہاں ہو رہا ہے آگے۔ حرمت علیکم سے بات شروع ہو رہی ہے۔ پہلے کیا کہا؟ لا تنکحوا، ایسا نہ کرنا۔ اب یہاں لفظ حرمت، بات شروع ہو رہی ہے حرمت سے۔ حرام کر دی گئی ہیں تمہارے لیے تمہاری مائیں۔ کیا مطلب حرام کر دی گئی ہیں؟ یعنی تمہاری مائیں نکاح کے لیے حرام کر دی گئی، تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے، شادی نہیں کر سکتے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو رشتے بیان کیے جا رہے ہیں یہاں، حکم شریعت کا ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے یہ چیز رائج تھی، لیکن چونکہ اسلام دین فطرت ہے، فطرت کے عین مطابق ہے ان رشتوں کو حرام کرنا۔ اسی وجہ سے دنیا کی جتنی قومیں ہیں، علاوہ چند کے آپ گنتی کے کچھ افراد یا گنتی کے چند گروپ یا کچھ ایسے مسالک اور مذاہب آپ شاید پالیں دنیا میں کہ جو ان کو حلال قرار دیتے ہیں، ورنہ دنیا میں چاہے کوئی مذہبی ہو یا نہ ہو، فطری طور پر اس کو رغبت ہی نہیں ہوتی ان رشتوں سے شادی کی۔ فطرت میں ہے یہ انسان کی کہ ان رشتوں سے کی طرف وہ رغبت نہیں کرتا۔ اور آپ کو یاد ہے کہ بالکل پہلی آیت میں جب ہم یہ بحث کر رہے تھے کہ حضرت آدم کی اولاد کا سلسلہ کیسے شروع ہوا، تو وہاں بھی ہم نے یہی دلیل دی تھی ایک، کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ بہن بھائیوں میں شادی ہوئی ہو، اس لیے کہ فطری طور پر ایک دوسرے کی طرف رغبت ہی نہیں ہوتی بھائی بہن کو، فطری۔ اب کوئی غیر فطری کام کرے تو ہر طرح کے غیر فطری کام ہو رہے ہیں دنیا میں، اس کے غیر فطری ہونے سے وہ انسانی فطرت نہیں بن جاتی۔ لیکن انسانی فطرت وہ ہے کہ جو عمومی طور پر بغیر مذہب کے بھی رائج ہو۔ اس میں مذہب کا دخل نہیں ہے کہ لوگ ماں سے دنیا میں نکاح کرتے ہی نہیں، شادی نہیں کرتے، اس میں مذہب کا دخل نہیں، اس میں فطرت کا دخل ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ مذہب اس فطرت پر اور تاکید کر رہا ہے تاکہ وہ حرمتیں برقرار رہیں۔ تو حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں تمہارے لیے حرام کر دی گئی ہیں۔ ماں چاہے وہ ماں ہو جس کے بطن سے آپ پیدا ہوئے، یا جیسے کہ اس سے پہلے کی آیت میں الگ سے بیان کر دیا گیا، وہ ماں جسے آپ سوتیلی ماں کہتے ہیں، یعنی آپ کے باپ نے کوئی اور شادی کی ہو پہلے یا بعد میں آپ کی ماں سے، اور وہ آپ کی ماں قرار پائی اور صرف نکاح ہی کر لیا ہو، چاہے اس کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم نہ کیے ہوں، وہ آپ کے لیے حرام ہے۔ اور اسی بنا پر اس کو محرم کہا جاتا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم اس آیت پر ابھی اور آگے گفتگو کریں، تھوڑا سا آسان کرنے کے لیے، اس لیے کہ کچھ مسائل گنجلک آئیں گے، ہو سکتا ہے یاد نہ رہیں، ان کو یاد رکھنے کے لیے ہم اور آسان کرنا چاہتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ 3 ریزنز ہیں جس کی وجہ سے عورت مرد پر حرام ہوتی ہے یا مرد عورت پر حرام ہوتا ہے، یعنی محرمیت کے 3 اسباب ہیں۔ اسی حرام ہونے کی وجہ سے اس کو محرم کہتے ہیں کہ بھئی یہ محرم ہے، ہماری محرم ہے، ماں محرم ہے، بہن محرم ہے، خالہ محرم ہے، چچی محرم ہے، دادا دادی مطلب دادی محرم ہے۔ تو یہ محرم کیا مطلب؟ کہ ان میں آپس میں پردہ واجب نہیں ہے۔ عورت کے لیے جو پردہ واجب ہے شرعی نامحرم کے سامنے، وہ ان کے سامنے نہیں ہے۔ اور اس کو سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں
الگ سے ایک فہرست بیان کی گئی ہے عورتوں کے لیے، یہاں مردوں کے لیے بیان کی گئی کہ مردوں کے لیے کون سی عورتیں حرام ہیں، اور وہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ عورتوں کے لیے کون سی، مطلب عورتوں کے لیے کون سے مرد حرام ہیں۔ تو یہاں محرم بیان کیے گئے ہیں مردوں کے لیے، اور سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں محرم کی ایک فہرست بیان کی گئی ہے عورتوں کے لیے۔ لیکن اگر آپ اس کا فارمولہ سمجھ لیں کہ پرنسپل کیا ہے محرم ہونے کا، تو آسان ہے ان رشتوں کو یاد رکھنا، ورنہ ہر آدمی سوچا گا یہ والا رشتہ محرم ہے کہ نہیں، یہ والا رشتہ محرم ہے کہ نہیں ہے۔ تو بنیادی طور پر 3 ریزنز ہیں محرم ہونے کے۔ ایک ریزن ہے نسب، خونی رشتہ، بالکل قریبی رشتہ۔ دوسرا سبب ہے، یعنی دوسرا ریزن ہے سبب، اس کو سبب کہتے ہیں، اور وہ ہے وہ رشتے کہ جو شادی بیاہ سے قائم ہوتے ہیں۔ اور تیسرا سبب ہے رضاع، رضاعت، دودھ کا رشتہ، یعنی دودھ پلانے سے جو رشتے قائم ہو جاتے ہیں۔ یہ 3 رشتے ہیں، اسی کی بنیاد پر یہاں تقسیم کی گئی ہے۔ پہلے رشتے جو ہے رشتے میں، نسب کے رشتے میں، ایک بات یاد رکھیے کہ ایک لائن ہے اس طرح اوپر جا رہی، ایک لائن، عمودی لائن، اس عمودی لائن میں سب اوپر تک حرام ہیں جو لائن میں آپ کے آ رہے ہیں نسب میں، اسی طرح نیچے جتنے جا رہے ہیں سب حرام ہیں، مرد ہو یا عورت۔ یہ ایک اصول قائم ہو گیا۔ اس کے بعد افقی رشتہ آتا ہے بہن بھائیوں کا، اس میں جو پہلی فرع ہے، فرسٹ، وہ حرام ہے، یعنی بہن بھائی۔ اس کے بعد جو سیکنڈ لائن آتی ہے وہ حلال ہے، یعنی کزنز۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آسان ہے یہ ڈٹرمن کرنا کہ کون محرم ہے اور کون نامحرم ہے۔ یہ بنیادی کچھ اصول ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں، اور ظاہر تفصیلات اس کی فقہی کتابوں میں آپ کو ملیں گی۔ تو اب جب یہاں کہا حرمت علیکم امہاتکم، تم پر تمہاری مائیں حرام کر دی گئیں، تو اس میں صرف براہ راست ماں نہیں ہے، پوری لائن ماں کی آ گئی اوپر تک۔ ماں، ماں کی ماں، ان کی ماں، ان کی ماں، ان کی ماں، ماں باپ کی ماں یعنی دادی، ان کی تو دادا مطلب دادی، نانی، یہ سب ماں کے ضمن میں آ گئیں۔ تو ایک لفظ کہہ دیا امہاتکم، اس میں سب آ گئے۔ نسب میں ہم نے کہا نسب، سبب اور رضا۔ نسب میں یہاں البتہ ترتیب اس طرح ہے کہ نسب، رضا اور سبب اس آیت میں۔ نسب میں 7 رشتے بیان کیے ہیں یہاں پر اس آیت میں، ان میں پہلا رشتہ ماں کا رشتہ ہے اوپر تک۔ دوسرا رشتہ وَبَنَاتُكُمْ، بنات بنت کی جمع ہے، بنت یعنی بیٹی۔ اب جب کہا بناتکم تو جیسے میں اوپر تک سلسلہ تھا، ایسے ہی بنت میں نیچے تک، جہاں تک چلے جائے سلسلہ، بیٹی، نواسی، پوتی، پر پوتی، پر نواسی، یہ نیچے تک شامل ہے سلسلہ۔ تیسرا رشتہ وَأَخَوَاتُكُمْ، تمہاری بہنیں۔ اخوات اخت کی جمع ہے، یعنی بہن۔ اب چاہے یہ بہن سگی بہن ہو یا سوتیلی بہن ہو، ماں باپ ایک ہیں، صرف باپ ایک ہے، ماں الگ الگ ہیں، صرف ماں ایک ہے، باپ الگ الگ ہیں، ہر صورت میں یہ بہن بھائی ایک دوسرے کے لیے حرام ہے، محرم ہے، حرام ہے، محرم ہے، آپس میں پردہ نہیں ہے، یعنی وہ شرعی پردہ جو کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر یوں تو پردے کے کچھ حدود ہیں، لیکن وہ شرعی پردہ جو نامحرم سے کیا جاتا ہے وہ نہیں ہے۔ چوتھا رشتہ وَعَمَّاتُكُمْ، عمات عمہ کی جمع ہے، عمتن یعنی پھوپھی، باپ کی بہن،
اب یہ بہن چاہے حقیقی بہن ہو یا سوتیلی بہن ہو. اماتکم میں اوپر تک سلسلہ جاتا ہے. دیکھیں اخوات، جب اخوات کہا نا بہن، تو بہن میں جس پہلا رشتہ وہیں پر رک گیا، کیونکہ پھر آگے جو بہن ہے وہ رشتہ پھر کزن کا رشتہ ہو گیا، یعنی ایک فاصلہ ہو گیا، وہ پھر جائز ہے. تو افقی جب آپ دیکھیں گے، آپ اس طرح چلیں گے تو وہ جو رشتہ ہے وہ وہیں ایک منزل پر رک جاتا ہے. لیکن عمودی رشتہ، ورٹیکل رشتہ جو ہے وہ اوپر تک جاتا ہے، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر تک، وہ ایک جگہ نہیں رکتا. اماتکم جو رشتہ ہے اس میں دونوں شامل ہیں. اس لیے یہاں پر آپ آرام سے یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ کون سی پھوپھی جو ہے وہ محرم ہے، کون پھوپھی محرم نہیں ہے. عمود میں اوپر تک جہاں جا رہا ہے وہ ساری پھوپھیاں حرام ہیں. کیا مطلب؟ یعنی باپ کی سگی بہن فرسٹ، اس کا پہلا حصہ، پہلا رشتہ، اس سے دوسرا رشتہ اس طرح جا رہا ہے، یعنی سگی بہن نہیں ہے تو وہ ہمارے لیے بھی محرم نہیں ہے. اوپر تک چلی جائے یعنی دادا کی بہن محرم ہے، پردادا کی بہن محرم ہے، ایسے ایسے اوپر چلے جائیں. لیکن اس طرح جائیں گے تو دوسرا رشتہ آتے ہی فوراً، سیکنڈ رشتہ آتے ہی وہ محرمیت ختم ہو جاتی ہے. ہم آسان کر کے پیش کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ بات بالکل ذہن میں رہے. تو پھوپھی کا اطلاق اسی طرح ہوتا ہے، اوپر تک باپ، دادا، بلکہ نانا کی جو بہن ہے وہ بھی پھوپھی میں شامل ہوتی ہے. نانا کی بہن بھی پھوپھی میں شامل ہے. اچھا، وخالاتکم، یہ پانچواں رشتہ آیا. وخالاتکم، تمہاری خالائیں. خالات خالتن کی جمع ہے، خالہ، یعنی ماں کی بہن، چاہے سگی یا سوتیلی. بلکہ یہاں جب ہم کہہ رہے ہیں سگی سوتیلی تو رضاعی بھی اس میں شامل کر لیں آپ. سگی سوتیلی یا رضاعی بہن. اب رضاعی کیا چیز ہوتی ہے بھی ہم بیان کریں گے آگے. دودھ شریک، ماں، اس میں کیا ہے کہ ماں کی بہن، اور اوپر تک ایسے ہی آپ چلے جائیے ورٹیکلی. ہاریزونٹل جو ہے نا لائن الگ ہے اور ورٹیکل لائن الگ ہے. تو اب آپ اوپر تک چلے جائیے، سب پر یہ اپلائی ہوگا. ماں کی بہن، نانی کی بہن، دادی کی بہن، ٹھیک ہے نا، اوپر تک جیسے جیسے چلے جائیں گے. لیکن ہاریزونٹلی اگر ایک لائن ادھر ہو گئی تو پھر وہی اپلائی ہوگا اس کے اوپر. چھٹا رشتہ کیا ہے؟ وہ بنات الاخ. دیکھیں ان مسائل کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ پردے کے جو احکام آتے ہیں ان پر یہ اپلائی ہوتا ہے. کس کے سامنے آپ بغیر حجاب کے آ سکتی ہیں خاتون کی حیثیت سے، یا آپ کس عورت کے بال کو دیکھ سکتے ہیں، اور وہ کون سی عورت ہے کہ جو آپ کے لیے محرم ہے. نہ صرف شادی کا مسئلہ بلکہ جو دوسرے مسائل فقہی اس پر نگاہ کے نظر کے، یعنی کس کی سامنے آپ کو نظر نیچی رکھنی ہے، ان کس سے آپ آرام سے بات کر سکتے ہیں. مصافحہ وغیرہ لوگ کر لیتے ہیں اپنے کزنس سے، حرام ہے، جائز نہیں ہے. یا کزنس آپس میں اس انداز سے ملتے ہیں کہ حجاب نہیں ہوتا، جائز نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں معلوم ہونی چاہیے کہ کون کون ہے محرم. وبنات الاخ، حقیقی یا سوتیلی بھتیجیاں. بنات الاخ، بھائی کی بیٹیاں، چاہے وہ بھائی
سگا ہو یا سوتیلا، سوتیلا نے ایک سنگل پیرنٹ سے ہو یا یہ کہ دونوں پیرنٹ سے ہو، تو اس کی بیٹیاں، اب جب کہا بیٹی تو پھر وہی قانون لاگو ہوگا، آپ کو یاد ہے کہ نیچے تک وہ لائن جائے گی، جہاں جہاں تک بیٹی، ان کی بیٹی، ان کی بیٹی، ان کی بیٹی، یہ سب حرام ہے۔ اچھا، خود اپنی بیٹی، اس میں اوپر جو بناتکم کہا نا، اپنی بیٹی بھی حرام اور سگے بھائی کی بیٹی بھی حرام۔ اب یہاں ایک واقعہ اتفاق سے اسی وقت ہم کو یاد آیا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور ظاہر ہے کہ ہارون رشید جو بنی عباس کا بادشاہ تھا، خود کو خلیفہ کہتا تھا، وہ ہے اس کے دربار میں، بہت لوگ جمع ہیں، علماء جمع ہیں، اور بنی عباس فخر کرتے تھے کہ ہم رسول اللہ کے چچا کی اولاد ہیں، چچا کے جو خون ہوتا ہے۔ اہل بیت کو کہتے تھے کہ آپ تو رسول کی بیٹی کی اولاد ہیں، ہم چچا کی اولاد ہیں، ہم زیادہ افضل ہیں آپ سے۔ تو یہ اس طرح کی چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے تھے، حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ افضلیت جو ہے وہ باہر کیف اہل بیت کے لیے، کہ اہل بیت تو رسول اللہ کے، یعنی ان احادیث سے قطع نظر جو پیغمبر اسلام نے اہل بیت کے لیے کہی ہیں کہ لحمک لحمی دمک دمی، حسین منی وانا من حسین، حسن منی وانا منہ، فاطمہ بضعۃ منی، ساری باتیں کہ تو خود ہیں، گوشت پوشت الگ نہیں ہے، چچا تو الگ تھے، پھر چچا میں اچھے بھی تھے برے بھی تھے۔ اہل بیت میں کوئی بھی برا نہیں تھا جو اہل بیت خاص یہ 5 افراد ہیں، لیکن یہ سب باتیں اپنی جگہ۔ اس نے یہ کہا بھرے دربار میں، اس نے یہ کہا کہ دیکھیں ہم ہیں بنی عباس، یعنی عباس ابن عبد المطلب کی اولاد ہیں، رسول اللہ کی چچا کی اولاد ہیں، ان کے خون ہیں، آپ تو ان کی بیٹی کی اولاد ہیں، آپ کیا فخر کرتے ہیں؟ امام نے کیا جواب دیا؟ امام نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اگر آج رسول اللہ آ جائیں اور تم سے تمہاری بیٹی کا رشتہ طلب کریں، تم دے دو گے اپنی بیٹی؟ اس نے کہا واہ، اس سے بڑے فخر کی کیا بات ہوگی کہ میں اپنی بیٹی رسول اللہ کو دے دوں، اس سے بڑھ کر میں اور کیا فخر ہو سکتا ہے؟ بے شک فوراً دوں گا، اور خوشی سے دوں گا، اگر رسول مانگیں گے تو کیوں نہیں دوں گا۔ کام کر جانتے ہو رسول اللہ تم سے مانگ لیں گے رشتہ، میری بیٹی کا رشتہ نہیں مانگیں گے مجھ سے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تم اور پوری نسل تمہاری ان کے لیے نامحرم ہے، اور ہم سب ان کے لیے اور ہماری بیٹیاں ان کے لیے محرم ہیں، ہماری بیٹیاں ان کی بیٹیاں ہیں۔ تو بیٹی کی بیٹی دیکھیں کہاں تک چلی گئی، یہ اتفاق سے اس بات پر ہمیں یاد آیا کہ نیچے تک جو بھی نسل چلی جائے وہ بیٹیاں ہیں۔ اسی لیے جناب زینب نے شاید کہ جو نواسی ہیں رسول اللہ کی، کوفے میں جو خطبہ دیا تو فرمایا وَالصَّلَاةُ عَلَىٰ أَبِي محمد، اور درود ہو میرے باپ محمد پر۔ نانا ہے مگر رشتہ اس طرح کا ہے کہ باپ ہے۔ تو بہر کیف یہ عظمت ہے اہل بیت کی، خیر کہ بھئی بیٹی کی اولاد سب کی سب بیٹی ہے، اولاد ہے۔ تو وبنات الاخ، بھائی کی بیٹیاں، وبنات الاخت، بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں، یہ 7 رشتے بیان کیے ہیں۔ یہ بھی سب نیچے تک ایک اصول بیان کر دے تو ہر جگہ آپ اس کو اپلائی کر لیں۔ تو 7 یہ رشتے بیان کیے ہیں، نسبی رشتے قرآن میں اس آیت میں۔ اس کے بعد 2 رشتے بیان کیے جا رہے ہیں، رضاعی رشتے، یعنی جو رضاعت سے، دودھ پلانے سے محرم ہوتے ہیں۔ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، ان سے شادی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ یہی نہیں، وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، تمہاری وہ بہنیں جو دودھ شریک ہیں،
یعنی تم دونوں نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہے، ایک ہی عورت کا دودھ پیا، چاہے وہ ماں تمہاری نہ ہو اصلی، مگر ایک عورت کا دودھ اس نے بھی پیا، تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بہن بھائی ہو گئے، حرام ہو ایک دوسرے کے لیے۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرِّضَاعَةِ، قرآن میں رضاعت کے رشتے یہ دو ہی بیان ہوئے ہیں، لیکن اوریجنلی یہ بھی ساتھ ہی ہیں اگر دیکھا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، جو بھی رضاعت سے جو چیز حرام ہے وہ چیز نسب سے بھی حرام ہے، اور جو چیز نسب سے حرام ہے وہ رضاعت سے حرام ہے۔ یعنی جو بھی نسب میں محرم ہے نسب کے اعتبار سے، وہی رشتے یہاں رضاعت سے بھی محرم ہو جائیں گے۔ یعنی اب بھتیجی رضاعت کی بھتیجی ہے، رضاعی بھانجی ہے، سمجھے، رضاعی پھوپھی ہے، رضاعی خالہ ہے، یہ سب حرام ہے۔ رضاعت جو ہے دودھ پلانا، اس کے بہت تفصیلی مسائل ہیں جو آپ کو فقہی کتابوں میں ملیں گے، تفصیلی مسائل۔ کب اپلائی ہوگا رضاعی ہونا کسی کا، رضاعی بیٹا، رضاعی بیٹی، رضاعی رشتہ کب جو ہے متحقق ہوتا ہے، کب قائم ہوتا ہے، تو اس کے لیے تفصیل ہے، لیکن صرف اس لیے کتاب کے آپ کے ذہن میں رہے، 3 بنیادیں ہم آپ کے سامنے اس کی پیش کر دیتے ہیں۔ پہلی بنیاد ہے اس کی مدت، اور ہر ایک کی تشریحات ہیں، بہت زیادہ مسائل ہیں، تفصیل آپ جائیے اور پڑھیے، کتابوں میں آپ کو مل جائے گی، اور ہمارے خیال سے توضیح المسائل میں بھی شاید یہ کچھ نہ کچھ تفصیل اویلیبل ہے آپ کے لیے۔ پہلی چیز ہے مدت، یعنی بچہ کب دودھ پیے۔ 2 سال سے کم کا ہو، جب 2 سال کے بعد اگر دودھ پی رہا ہے تو وہ رضاعی نہیں کہلائے گا بیٹا، وہ، اور رشتہ رضاعت کا قائم نہیں ہوگا اگر اس کی عمر 2 سال سے زیادہ ہو گئی ہے اور دودھ پی رہا ہے۔ دوسری بات ہے کہ بچہ اتنا دودھ پیے، اب یہ ظاہر ہے کہ کچھ اختلاف ہے ہمارے یہاں اور دوسرے فرقوں میں۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ جو دودھ پیے، بچہ اتنا پیے کہ اس کا گوشت اس سے بنے اور اس کی ہڈیاں اس سے مضبوط ہوں۔ اب چونکہ یہ ایک اوپن ہے کہ بھئی کتنا کب بن گیا، تو اس کو اور محدود کرنے کے لیے اور ایزی کرنے کے لیے فقہا نے کہا، اور ہمارے ائمہ نے احادیث میں بیان فرمایا کہ 24 گھنٹے مسلسل پے در پہ اس کو دودھ پلائے ایک ہی عورت، یعنی جب بھی اس کو بھوک لگی ایک ہی عورت نے اس کو دودھ پلایا، پھر اس نے پلایا، پھر اس نے پلایا، اور اگر ایک دن میں ایسا نہ ہو 24 گھنٹے میں، بلکہ فاصلے کے ساتھ ہو، تو ایک ہی عورت 15 مرتبہ اس کو دودھ پلائے، تب جا کر وہ رضاعی بیٹا بنتا ہے یا بیٹی بنتی ہے اس کی۔ تیسری شرط ہے کیفیت، یعنی کیسے دودھ پلایا جائے۔ یہ ہے کہ براہ راست بچہ دودھ پیے ماں کے سینے سے، چھاتی سے، اور اس منہ کے ذریعے پیے اور پیٹ میں پہنچے۔ اگر کسی اور ذریعے سے ماں کا دودھ اس کو دیا گیا تو وہ اپلائی نہیں ہوگا، رضاعت اپلائی نہیں ہوگی۔ تو ابھی جیسے ہم عرض کر رہے تھے کہ ہمارے یہاں اور اہل سنت میں کچھ فرق ہے مسائل میں، جب آپ تشریحات میں جائیں گے تو اس میں ہوگا۔ البتہ ایک مسئلہ بہت ہی عجیب و غریب ہے، اور اس کے لیے شاید پورے ایک درس کی ضرورت ہے، لیکن یہاں صرف ہم اس کا ذکر کر دیتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے۔ ابھی بھی بہت ہی وہ ایک ہارٹ ایشو ہے، اور بہت ہی یعنی ہم کہیں گے کہ اس کا ذکر کرتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن ہے کیا کیا جائے۔ اس کو کہتے ہیں رضاع کبیر۔
ہمارے یہاں جیسے مدت 2 سال کی ہے، ان کے یہاں 2 سال کی مدت نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی پی لے دودھ کسی عورت کا تو وہ اس کا محرم ہو جاتا ہے۔ شرط وہی ہے، تیسری شرط وہی ہے کیفیت کی کہ دودھ کیسے پیے۔ آپ سوچیں، آج بھی یہ رواج ہے کئی جگہ، اگر آپ انٹرنیٹ پر جائیں گے تو آپ کو اس پر ایک مفصل بحث ملے گی رضاع کبیر کی، بڑے آدمی کا دودھ پینا کسی عورت سے۔ جو لوگ متعے پہ اعتراض کرتے ہیں، اور متعے پر ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے گفتگو کرنے والے ہیں، متعے پہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہی لوگ رضاع کبیر کے مسئلے پر جواب نہیں دے پاتے۔ اور رائج ہے یہ بات کہ بھئی ایک آفس میں 2 لوگ کام کر رہے ہیں، کہا بھئی یہ دونوں محرم کیسے ہوں؟ کہا کہ بھئی یہ ان کا دودھ پی رہے ہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ وہ کیسے دودھ پیئیں گے بھئی؟ دودھ پینے کے لیے پہلے محرم ہونا چاہیے اتنے بڑے آدمی کا، کہا نہیں، دودھ پی لے گا تو محرم ہو جائے گا۔ یہ ہمارے یہاں نہیں ہے۔ یہ دیکھیں آپ، جو لوگ متعے پر اعتراض کرتے ہیں ان کے یہاں رضاع کبیر کا یہ مسئلہ ان سے ضرور پوچھ لیا کریں آپ، ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے بالکل اختصار کے ساتھ، لے کے وقت تمام ہو چکا ہے، ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، اور جلدی سے تاکہ یہ آیت تمام ہو جائے۔ اب اس کے بعد یہ مسئلہ ختم ہوا نسب کا اور رضاعت کا۔ اب رشتہ قائم ہوتا ہے سبب سے، یعنی شادی سے۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری بیویوں کی مائیں۔ یہاں بھی سب سے پہلے دیکھیں ماں ہی کا ذکر ہوا، وہاں بھی ماں کا ذکر سب سے پہلے ہوا، یہاں بھی ماں کا ذکر سب سے پہلے ہو رہا ہے۔ اچھا، اب ساس میں بیوی کی ماں، دادی، نانی، اوپر تک وہ پوری لائن آپ لے لیجئے، ٹھیک ہے؟ اور چاہے وہ رشتہ نسبی ہو یا رضاعی رشتہ ہو، دونوں صورتوں میں ساس جو ہے وہ محرم ہے۔ اور یہاں پھر وہ یاد دلا رہے ہیں جو شروع میں ہم نے کہا تھا کہ ساس محض نکاح سے، صرف نکاح کرنے سے محرم ہو جاتی ہے، چاہے پھر فوراً طلاق ہو جائے، نکاح کیا ابھی اور دوسری نشست میں طلاق ہو گئی، ماں جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس کی حرام ہو گئی۔ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی وہ لڑکیاں جو تمہارے پاس پلی ہوں، تمہاری آغوش میں۔ تمہاری آغوش میں پلی ہوں یہ شرط نہیں ہے، یہ تو چونکہ ایسا ہوتا ہے کہ عمومی طور پر جو عورتیں شادی کرتی ہیں دوسری اور ان کی اولاد ہو، بچیاں ہو چھوٹی، تو ان کی عمر بھی کم ہوتی ہے خود عورتوں کی، اور ان کے بچے بھی چھوٹے ہوتے ہیں، تو وہ جب دوسرے شوہر کے پاس آتی ہیں ان کے ساتھ ان کی بیٹیاں آتی ہیں، اسی گھر میں وہ پلتی ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ لڑکیاں کہ جو تمہارے یہاں آ کر پرورش پائیں۔ من نسائکم اللاتی دخلتم، شرط یہاں پر آتی ہے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جو عورتیں اپنی بیٹیاں تمہارے گھر میں لے کر آئی ہیں شادی کر کے دوسری شادی، ان کی بیٹیاں تمہارے لیے اس وقت محرم ہوں گی جب تم ان کے ساتھ صحبت کرو گے، جب تم ان کے ساتھ ازدواجی وہ تعلق قائم کرو گے۔ اگر صرف نکاح کر لیا ہے، رخصتی نہیں کی ہے، تو لڑکی کی، اس عورت کی لڑکیاں محرم نہیں ہوں گی۔ طلاق دے دو لڑکی سے شادی ہو سکتی ہے، مگر طلاق دے دو ماں سے شادی نہیں ہو سکتی۔ سمجھ گئے؟ یہ فرق ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اس کی تاکید کے لیے پھر تشریحاً یہ دوسرا جملہ کہا کہ اگر وہ رشتہ قائم نہیں ہوا ہے اور رخصتی نہیں ہوئی ہے تو کوئی بات نہیں، تم اسے شادی کر سکتے ہو۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، تمہارے صلب سے جو بیٹے ہیں، صلب کی شرط سے لگا دی کہ اس زمانے میں کسی کو بھی بیٹا بنا لیا کرتے تھے اور اس کو اپنا نام و نسب دے دیا کرتے تھے، جس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے کہ تم پرورش تو کر سکتے ہو کسی کو اسپانسر کر سکتے ہو کسی یتیم کو، مگر اس کو باپ کی حیثیت سے اپنا نام نہیں دے سکتے، نسل اس کی خراب نہیں کر سکتے، جو نسل ہے اسی کو رکھو۔ یہ جھوٹ ہے کہ یہ تمہارا بیٹا ہے، تمہارا بیٹا نہیں ہے،
تم نے اس کی پرورش کی ہے، بہت بڑا ثواب ہے اس میں، کوئی بات نہیں، لیکن باپ وہی ہوگا جو اصل میں باپ ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، تمہارے بہو یعنی تمہارے بیٹوں کی جو تمہارے صلب سے بیٹے ہیں ان کی بیویاں۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، آخری چیز یہ کہی گئی کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس سے نکاح کیا، اس کو طلاق دی، پھر دوسری بہن سے نکاح کر لیا، کوئی بات نہیں، لیکن دونوں بہنوں کو ایک ساتھ بیک وقت ایک جگہ نکاح میں جمع نہیں کر سکتے۔ آخر میں پھر کہا الا ما قد سلف، الا یہ کہ جو گزر چکا ہے۔ یہاں پر بھی پہلی آیت کی طرح یہ جملہ کہہ دیا گیا تاکہ لوگوں کو موقع نہ ملے ایک دوسرے پر طنز و تشنیع کا۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ جو ہے وہ بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ آیتیں یہاں تمام ہوئیں، وقت نہیں تھا لیکن بہت مناسب ہے کہ آپ حضرات ان مسائل کو بھی پڑھ لیں کہ جو محرم اور نامحرم کے لیے معین کیے گئے ہیں، کہ محرم سے کیسے گفتگو کی جائے، نامحرم سے کیسے گفتگو کی جائے، جب جمع ہوں تو محرم کیسے ایک جگہ جمع ہوں، نامحرم کیسے ایک جمع ہوں۔ اگر نامحرم ہیں اور ایسی گیدرنگ ہے تو بغیر حجاب کے جمع ہونا جائز نہیں ہے۔ اگر محرم ہیں سب تو کوئی بات نہیں، پھر وہاں وہ شرطیں باقی نہیں رہتی ہیں۔ اور اس کے لیے پھر آپ وہ حجاب کی آیت ضرور پڑھ لیں، آیت نمبر 30 اور 31، 30 مردوں کا حجاب اور 31 عورتوں کا حجاب بیان کیا گیا ہے سورہ نور میں، اور اس میں بھی ایک فہرست بیان کی گئی ہے عورتوں کے لیے کہ کن کے سامنے وہ اپنے بال کھول سکتی ہیں، اپنا چہرہ کھول سکتی ہیں، یا اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہیں کن مردوں کے سامنے، وہ ایک فہرست ہے۔ اسے آپ پڑھ لیں گے تو یہ ایک طرح سے آپ کا ہوم ورک ہو گیا، اور وقت اب بالکل تمام ہو چکا ہے۔ صلوات بر محمد و آلہ